حضرت یوسف علیہ السلام کی مختصر کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اپنے بھائیوں سے بہت محبت ملی، جس کی وجہ سے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور والد کو بتا دیا کہ آپ کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا، جہاں انہیں غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اذن مصر کی بیوی زلیخا نے آزمایا، مگر اپنے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور گناہ سے بچ نکلے۔ اس کے بعد آپ کو ناحق جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں اپنے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی۔ آپ کی یہ صلاحیت مشہور ہو گئی اور عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ کو عزت اور مقام ملا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے محافظ بن گئے اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا جب وہ قحط کی وجہ سے اناج لینے مصر آئے تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی مثال قائم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انصاف کی بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور آپ کو غلام کے طور پر بیچ دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر اور برداشت عطا کی، جس کی وجہ سے آپ کو بالآخر انصاف ملا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد اپنے خزانے کا نگران مقرر کیا تو آپ کے بھائی جو آپ کے ساتھ ناانصافی کر چکے تھے، قحط کے دوران آپ کے پاس اناج لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے انصاف کا بہترین نمونہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف اور عفو و درگزر کا برتاؤ کیا، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور عدل کا بدلہ انہیں مصر کی بادشاہت عطا کر کے دیا اور آپ کو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے والا بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی داستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جنگوں اور فتوحات کے بجائے زیادہ تر صبر، برداشت، حکمت اور عدل و انصاف کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی بڑی جنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ ہی فتوحات کی کہانیاں ملتی ہیں جیسا کہ بعض دیگر انبیاء کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ البتہ آپ کی حکمت عملی اور اللہ کے فضل سے مصر جیسے بڑے ملک کی حکمرانی تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت شکل اور خوابوں کی تعبیر کی خاص نعمت عطا کی تھی۔ آپ کے بھائیوں نے حسد کے باعث آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر آپ کو غلام بنا کر مصر لے جایا گیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام۔ مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنے گھر میں لے لیا، جہاں آپ کی دیانتداری اور نیک چلنی کی وجہ سے آپ کو عزت و احترام ملا۔ جب زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تو اپنے اللہ کے خوف اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ نجتا آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے آپ کے لیے یہاں سے بھی نجات کا راستہ بنایا۔ حکمرانی اور انصاف کی بنیاد۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی، جس کے بعد بادشاہ کو آپ کی صلاحیتوں کا علم ہوا۔ بادشاہ کا خواب سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور اسے قحط کے سالوں سے نمٹنے کی حکمت عملی دی۔ بادشاہ نے آپ کی عقل و فراست کو دیکھ کر آپ کو مصر کے خزانے کا نگران مقرر کیا۔ آپ کی حکمرانی کے دوران مصر میں قحط پڑا، مگر آپ کی بہترین منصوبہ بندی کی بدولت ملک اس قحط سے محفوظ رہا۔ اپنے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا جو اناج لینے کے لیے آپ کے دربار میں آئے تھے۔ جنگیں اور فتوحات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کسی جنگ عسکری کارروائی کا ذکر نہیں ملتا۔ اپنی حکمرانی اور عظمت صرف حکمت عملی، انصاف اور صبر کی بدولت حاصل کی۔ اللہ نے آپ کو فتوحات کے بجائے عدل اور حکمت سے نوازا۔ نتیجہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ طاقت صرف تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ عدل، صبر اور حکمت سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی جنگ عسکری فتوحات کا ذکر نہیں، بلکہ اپنی حکمت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور مصر جیسے بڑے ملک کی حکمرانی حاصل کی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی شادیوں اور اولاد کے بارے میں روایات اور تاریخی معلومات مختلف ہیں، اور یہ تفصیلات قرآن مجید صحیح احادیث میں تفصیل سے بیان نہیں کی گئی ہے۔ اہم تاریخی اور اسلامی روایات کے مطابق کچھ معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ 1. حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی۔ زیادہ تر روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی مصر کے عزیز کی بیٹی آسنت سے ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ آسنت عزن مصر کی بیٹی تھی، جبکہ کچھ روایات کے مطابق وہ عزیز کی سابقہ بیوی زلیخا تھیں، جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کی۔ اس معاملے پر روایات میں اختلاف ہے، مگر زیادہ تر علماء آسنت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ 2. حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہیں، افراہیم، افرام، منسو۔ یہ دونوں بیٹے مصر میں پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کی نسل انہی سے آگے بڑھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے جو بنی اسرائیل کہلائے، ان کی کچھ شاخیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے منسوب کی جاتی ہے۔ افراہیم، افرام۔ افراہیم کی نسل بعد میں بنی اسرائیل کے قبیلوں میں شمار کی گئی، اور اس قبیلے نے مختلف تاریخی ادوار میں اہم کردار ادا کیا۔ منسو۔ منسو کی نسل بھی بنی اسرائیل کے قبیلوں میں شامل ہوئی، اور اس کی شاخیں مختلف علاقوں میں پھیل گئیں۔ 3. نسل کا تسلسل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد نے بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور ان کی نسل کو بعد میں مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا گیا۔ افراہیم اور منسو کی نسل کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل مصر میں مضبوطی سے آگے بڑھی اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی کے مختلف مراحل میں کئی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان آزمائشوں میں سب سے نمایاں یہ تھیں: 1. بھائیوں کی سازش اور کنویں میں پھینکا جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اب سے حسد کرتے تھے، کیونکہ آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ اس حسد کی بنا پر بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی پہلی بڑی آزمائش تھی، جہاں آپ کو اپنے ہی خاندان کی طرف سے غداری اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2. غلامی اور مصر میں بیچے جانا۔ کنویں سے گزرنے والا ایک قافلہ آپ کو وہاں سے نکال کر مصر لے گیا، جہاں آپ کو غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا دوسرا بڑا امتحان تھا، جب ایک نبی کو غلامی کے تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ 3. زلیخا کا فتنہ۔ مصر میں عزن مصر کی بیوی زلیخا نے آپ کو فتنہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، مگر اپنے اللہ کا خوف اور پرہیزگاری اختیار کی۔ زلیخا کی طرف سے لگائے گئے جھوٹے الزامات کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، حالانکہ آپ بے قصور تھے۔ یہ ایک اور بڑی آزمائش تھی، جہاں آپ کو بے گناہ ہونے کے باوجود قید کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ 4. جیل میں قید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں اپنے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی۔ اس مشکل وقت میں بھی اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھا۔ 5. قحط کا دور۔ جب آپ مصر کے خزانے کے نگران بنے تو ملک میں قحط پڑا۔ اپنی حکمت عملی اور انتظامی صلاحیتوں سے نہ صرف مصر کو اس قحط سے بچایا، بلکہ آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں کی بھی مدد کی۔ قحط کا یہ دور بھی ایک بڑی آزمائش تھی، مگر اپنے کامیابی سے اس کا سامنا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ان تمام آزمائشوں کے باوجود اپنے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر و شکر کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اب کی ان قربانیوں اور صبر کا بدلہ دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا کر کے دیا۔